اقرأ وربك الأكرم الذي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھنے کے پروگرام اقرا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 کے آخری حصے اور آیت نمبر 77 پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز انہی آیات ربانیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ہمارے سبق کا دوسرا مرحلہ، اور اس مرحلے میں ہم تلاوت کی گئے آیات کو لفظ بلفظ پڑھتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں اور الگ الگ کر کے بریک کر کے پڑھتے ہیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ دہرا سکیں اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنا سیکھ جائیں۔ تو اس ہمارے مرحلے پر دہرانے کے مواقع موجود ہیں، تو آئیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اور قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح پڑھنا اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیے۔ نرفع نرفع درجات من نشاء درجات من نشاء۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے من نون ساکن ہے، لیکن نشاء اس کے بعد من کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ بھی نون ہے، لیکن اس حرف پر تشدید ہے، جبکہ من میں جو نون آ رہا ہے اس پہ ساکن ہے۔ اس لیے ہم پہلے نون کو اگر ساکن ہو اور دوسرا کوئی حرف مشدد ہو تو پھر ساکن کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کو سائلنٹ کرتے ہوئے اس کی آواز کو پروڈیوس نہیں کرتے۔ من نشاء، اور اگر وقف کریں گے تو پھر حمزہ کی فقط ساؤنڈ کو پروڈیوس کرتے ہیں، اس کی حرکت کی آواز ادا نہیں کرتے۔ من نشاء نرفع درجات من نشاء وفوق
کل وفوق کل ذی علم علیم، علم علیم، ذی علم علیم۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، یہاں پہ من نون ساکن ہے اور اس سے جو اگلا حرف ہے وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، یعنی حمزہ عین غین خا میں سے نہیں ہے، لہٰذا ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ اگر یہ حروف حلقی کے ہوں اور پھر نون یا ساکن ہو یا کوئی تنوین ہو، دو زبر دو زیر دو پیش ہو، تو حروف حلقی کا کوئی حرف آگے ہو تو پھر ہم غنہ نہیں کیا کرتے، ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر چونکہ حروف حلقی کا کوئی حرف موجود نہیں ہے، لہذا ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ نیزل ساؤنڈ کو ڈومینیٹ کرتے ہوئے اپنی آواز کو ناک میں لے جاتے ہوئے پڑھیں گے۔ من قبل، من قبل، وقف کریں گے تو پھر لام کی حرکت جو کہ پیش کی صورت میں ہے اس کو نہیں پڑھیں گے اور فقط لام کی ساؤنڈ کو پروڈیوس کریں گے۔ من قبل، من قبل، فأسرها يوسف، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا۔ اور اگر ملا کر پڑھیں تو پھر نون کو واو میں ہم ملا کر اس طرح پڑھتے ہیں، مکانا واللہ، نون پر دو زبر ہیں، لہذا دو زبر ہو تو وہاں پر تنوین ہوتی ہے، غنہ کیا جاتا ہے۔ اب واو پر ملا رہے ہیں تو ہم اپنی آواز کو ناک میں لے جاتے ہوئے پڑھیں گے، شر مکانا واللہ اعلم، یہاں پر حمزہ بھی ہے عین بھی ہے، دونوں کی الگ الگ ساؤنڈ ہے، لہٰذا کوشش کریں گے کہ دونوں کا پروننسیشن الگ الگ ہو کر ادا کیا جائے۔ اعلم، حمزہ بالکل ہم حلق کے اوپری حصے سے ادا کرتے ہیں، جبکہ عین کو ہم مڈل پارٹ آف دا تھروٹ سے اور کچھ سختی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں عین۔ اعلم، اعلم بما تصفون، واللہ اعلم بما تصفون۔ اور ناظرین کرام، آئیے سبق کے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور اس مرحلے میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی عربی آیت آپ کی اسکرین پر پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو رومنائز کر کے یعنی ٹرانسلیٹریٹڈ وہ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے آتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اردو اور انگلش ترجمہ بھی پیش خدمت کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اس مرحلے میں بھی سیکھنے کے مواقع موجود ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور ہمارے ساتھ قرآن کو دہرا کر پڑھنے کی کوشش کریں۔
نرفع درجات من نشاء. In Roman, نرفع درجات من نشاء. درجات من نشاء. ہم بلند کر دیتے ہیں درجات جن کے چاہتے ہیں. We raise by grades of mercy whom we will. وفوق كل ذي علم عليم. In Roman, وفوق كل ذي علم علیم. اور ہر صاحب علم سے برتر دوسرا صاحب علم ہوتا ہے. In English, and over every lord of knowledge there's one more knowing. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. In Roman, قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. بھائی بولے اگر اس نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، بے شک چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے. In English, they said, if he stealeth, a brother of his stole before. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. In Roman, فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. پس چھپا لیا اس بات کو یوسف نے اپنے جی میں اور نہ ظاہر کیا اسے ان پر. But Joseph kept it secret in his soul and revealed it not unto them. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. In Roman, قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ان اردو جی میں کہا تم بہت بری جگہ ہو اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو. He said within himself, ye are in worse case, and Allah knoweth best the truth of that which ye allege. ناظرین کرام، ہمارے آج کے سبق کا آخری مرحلہ، اور آپ جانتے ہیں کہ اقرا
کے نام سے، اس ٹائٹل سے جو پروگرام ARY ڈیجیٹل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، تو اس پروگرام میں جہاں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یا اس کی قرأت کو سیکھنے کے مواقع میسر آتے ہیں، وہ صحیح پروننسیشن کے ساتھ اور درست ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھنا آپ سیکھتے ہیں، وہیں پر قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال جو ارشاد فرماتا ہے اور اس کے کیا مفاہیم و مطالب ہیں اور اس سے ہمیں کیا میسیجز مل رہے ہیں، کیا ایڈوائسز اور کیا نصیحتیں میسر آ رہی ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں اسے کس طرح لاگو کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی ہم آپ کے گوش گزار کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے اس وقت کا آخری مرحلہ ہے، تلاوت کی گئی آیات کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 76 میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو روک رہے ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے ایک طریقہ وضع کیا گیا کہ ان کے بیگ میں وہ میجر، وہ پیمائش یا وہ آلہ یا وہ پیالہ جس کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں میں غلہ تقسیم کیا کرتے تھے، وہ پیالہ بنیامین کے بیگ میں رکھ دیا گیا، اور اس طریقے سے ان کو وہاں پر ڈیٹین کیا گیا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا اور بتایا کہ میں تو تمہارا بھائی ہوں، تو بنیامین بڑے خوش ہوئے، وہ روئے اور انہوں نے رو کر کہا کہ بھائی اب آپ مل گئے ہو تو اب آپ سے دور ہونا نہیں چاہتا، آپ کی جدائی میں بڑی مشقت اور مصیبت کے سال گزرے ہیں، اور ہمارے بھائیوں نے بے شک ہم پر ظلم کیا ہے، اب میں آپ کو چھوڑ کر واپس جانے کو تیار نہیں ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بے شک دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، لیکن میں جب والد سے جدا ہوا، یعقوب علیہ السلام سے جب میں دور ہو گیا تو وہ بڑے غمگین ہوئے، اب تم بھی ان سے دور ہو جاؤ گے تو والد کے غم کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن بنیامین تھے، کہہ رہے تھے کہ نہیں میں آپ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم پر بلیم کیا جائے، تمہیں ایکیوزڈ کیا جائے اور کوئی شرمناک چیز کی نسبت تمہاری جانب کی جائے۔ لیکن بنیامین کہہ رہے تھے کچھ بھی کہا جائے، کچھ بھی کر لیا جائے، لیکن اب میں واپس جانے کو تیار نہیں ہوں۔ چنانچہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے بیگ میں وہ پیالہ رکھوا دیا، اور اس کی تائید میں وہ لوگ اگر یوں کہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بھائی پر جو کہ بے گناہ تھا، جو مجرم نہیں تھا، پیالہ کیوں رکھوا دیا، کہ یوسف علیہ السلام سے معاذ اللہ یہ غلطی سرزد ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا جواب ہمیں انہی آیات میں مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، کہ یوسف علیہ السلام کو یہ خفیہ تدبیر ہم نے خود ہی بتائی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر معاملہ نہایت ہی پیچیدہ ہو لیکن جائز ہو، نیک ہو، مقصد حسن ہو، تو پھر اس کے لیے خفیہ تدبیر اختیار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز کو حاصل کرنا ضروری ہو اور وہ نیک مقصد ہو تو پھر اس کے لیے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات وقتی طور پر بلیم کیا جاتا ہے، مطعون کیا جاتا ہے، لیکن بالآخر مقصد نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرخرو فرما دیا کرتا ہے۔ چنانچہ بنیامین رکنا چاہتے تھے، انہیں اپنی عزت کی اور اپنی شہرت کی قربانی دینی پڑی، وقتی طور پر ان پر الزام لگایا گیا کہ تم نے چوری کی ہے، لیکن ان کا مقصد اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا تھا۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تہمت سے انہیں بری فرما دیا۔ تو یہ باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 76 کے آخری حصے میں فرمایا جا رہا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہوا کرتا ہے، اس سے زیادہ جاننے والا ہوا کرتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے تراجم کی طرف چلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار تراجم موجود ہے، سب میں یہ کہا جایا کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا ترجمہ ہم یوں کریں کہ ہر متناہی علم والے پر ایک لامتناہی علم والا موجود ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا علم تو متناہی ہے، حادث ہے، لیکن وہ رب جس کا علم لامتناہی ہے وہ لم یزل ذات ہے، چنانچہ اس کا علم لامتناہی ہوا کرتا ہے۔ اور بات اگر اللہ کے علم کی جائے اور اسے سمندر سے تشبیہ دی جائے اور باقی ساری دنیا کے علوم کو قطرے کی مانند کی جائے تو جو قطرے کو اور سمندر کو نسبت ہوا کرتی ہے اللہ اور بندوں کو وہ بھی نسبت نہیں ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ اگر ہم یوں کریں کہ تمام علم والوں پر ایک حقیقی علم والا اور لامتناہی علم والا موجود ہے تو یہ بہتر ہوگا۔ اور پھر اسی آیت کے حصے میں آخر میں کہا جا رہا ہے کہ
راحیل کے دونوں بیٹے چور ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، کل پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ پر اپنی رحمتیں نچھاور کرے۔ اللہ حافظ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, I am your host Jamil Rathore and you are watching your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. And our today's program consists of ayat number 78 and 79 of Surah Yusuf. So as usual, first we shall give you the recitation of these holy verses, and you are requested to listen to these verses attentively and silently so that God's blessings may shower upon us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. صدق الله العظيم. Dear viewers, now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with us. قالوا يا أيها العزيز يا أيها العزيز. یہاں پر ایوہل میں آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو
ایہا ہا کے ساتھ جو الف ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد لام سے پہلے بھی ایک الف نظر آ رہا ہے، لیکن چونکہ ہا کے بعد لام ہے اس پر ساکن ہے، اس لیے ہم ان دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے، ان کے ساؤنڈ کو پروڈیوس نہیں کریں گے، اور ہا کو براہ راست لام سے ملاتے ہوئے اس طرح پڑھتے ہیں ایہا العزیز، یا ایہا العزیز، ان نون پر تشدید ہے، لہذا نون یا میم پر تشدید ہو تو بہرسو ہر صورت میں ہم غنہ کرتے ہیں، یعنی فونیکل ساؤنڈ کو ڈومینیٹ کرتے ہوئے آواز کو ناک میں لے جاتے ہوئے پڑھتے ہیں ان لہو ابن شیخا، یہاں پر آپ دیکھیں ابن با پر دو زبر ہے، تنوین ہے، شیخن خا پر بھی دو زبر ہے، اس پر بھی تنوین ہے، اور اس سے ان دونوں کے اگلے با کے بعد جو اگلا حرف ہے شین ہے، حروف حلقی سے نہیں ہے، اور را کے بعد بھی فا ہے، حروف حلقی سے نہیں ہے، اور حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لہٰذا چونکہ یہ حروف ان کے آگے نہیں ہے اور یہ تنوین ہے، اس لیے ہم دونوں حروف پر یعنی با پر بھی اور را پر بھی ہم غنہ کرتے ہوئے اس طرح پڑھتے ہیں ابن، آواز کو ناک میں لے جاتے ہوئے ابن شیخا کبیرا، یہ 3 مقام ہیں، اتفاق سے تینوں پر دو زبر موجود ہیں، اور تینوں سے آگے کوئی حروف حلقی نہیں ہے، لہذا تینوں پر غنہ کریں گے ابن شیخا کبیرا فخذ، ابن شیخا کبیرا فخذ، فخذ احدنا، احدنا مکانہ، اور اگر وقف کریں گے تو پھر ہا پر جو الٹا پیش ہے اس کی حرکت کی ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کریں گے، لیکن ہا کی ساؤنڈ کو ہم پروڈیوس کرتے ہوئے وقف اس طرح کریں گے مکانہ، مکانہ، إنا نراك، نراك من المحسنين، من المحسنين، قال معاذ الله، معاذ الله، قال معاذ الله أن نأخذ، أن نأخذ إلا من وجدنا، من وجدنا، یہاں پر لفظ من ہے، اس کے بعد نون کے بعد واو ہے، اس لیے ہم نون کی ساؤنڈ کو یعنی من کر کے نہیں پڑھتے، اس کو سائلنٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ واو پر تشدید ہے اس لیے نیزل ساؤنڈ ہم پروڈیوس کریں گے، غنہ کریں گے، لیکن نون کی آواز پوری طرح سے ادا نہیں کریں گے من وجدنا، من وجدنا متاعنا عنده، عنده، اور اگر وقف کریں تو پھر عنده، عنده متاعنا عنده، إنا، إنا إذا لظالمون، إذا لظالمون، یہاں پر دیکھیں کہ 2 حرف ایسے ہیں
جن کی ساؤنڈ تقریباً یکساں ہیں، اور وہ ذال اور ظا ہے۔ ذال کو جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو پھر دونوں دانتوں کی جو اگلے دانت ہے ان کے بیچ میں ہم زبان کی ٹپ لا کر اپنی زبان کو دونوں دانتوں کے بیچ میں لا کر اس طرح پڑھتے ہیں ذال ذال، اور زوئیں جس کو ہم عربی میں ظا کہتے ہیں اس کو پڑھیں گے تو پھر آواز اس طرح پروڈیوس ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان کی جو سائیڈ کی جو کروٹ ہے، جو سائیڈ کا حصہ ہے، اس کو ہم اوپر والے داڑھ کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں ظا ظا ذال ظا ذال ظا۔ یہاں پر دونوں موجود ہے، دیکھیے کس طرح پڑھا جا رہا ہے اِذًا لَغَالِمُونَ اِذًا لَغَالِمُونَ۔ Now this is the third segment of our program in which we are showing these verses transliterated for those who are unfamiliar with Arabic alphabets, and this exercise is followed by Urdu and English translation. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. In Roman, قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. اور چونکہ یہاں پر وقف نہیں ہے ملا کر پڑھیں گے تو کبیراً. وہ کہنے لگے اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کی جدائی برداشت نہ کر سکے گا. They said, O ruler of the land, lo, he has a very aged father. فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. In Roman, فَخُذْ أَحَدَنَا مكانه إنا نراك من المحسنين من المحسنين. بس ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پکڑ لیجئے، بے شک ہم تجھے نیکوکاروں سے دیکھتے ہیں. In English, so take one of us instead of him. Lo, we behold thee of those who do kindness. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. In Roman, قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. اور اگر ملا کر پڑھیں تو پھر پڑھیں گے عندہ عندہ. یوسف نے کہا ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ پکڑ لیں ہم مگر
اس کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے. He said, Allah forbid that we should seize save him with whom we found our property. In Roman, إِذًا لَظَالِمُونَ. Again, إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ. ورنہ ہم ظالم ہوں گے. In English, then truly we should be wrongdoers. ناظرین کرام، ہمارے سبق کا آخری مرحلہ ہے اور اس مرحلے میں تلاوت کی گئی آیات کی تفسیر گوش گزار ہے. سابقہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب دیکھا کہ وہ پیالہ بنیامین کے بیگ سے برآمد ہو گیا ہے تو بھی اختیار چیخ پڑے کہ راحیل کے دونوں بیٹے، اور راحیل حضرت یوسف اور بنیامین کی والدہ ماجدہ کا نام ہے، کہ راحیل کے دونوں بیٹے ہی چور ہیں. یہ آخر انہوں نے کیوں کہا؟ اور انہوں نے جب یہ کہا تو بنیامین نے کہا کہ حقیقت میں مصیبت میں مبتلا کرنے والے لوگ تو تم ہی ہو، اس لیے کہ تم نے اس سے پہلے میرے بھائی کو بھی مصیبت اور عذاب میں گرفتار کیا. تو وہ سب کے سب بولے کہ ہم نے کس طرح کیا ہے، پھر آخر یہ پیالہ تمہارے بیگ سے کس طرح نکلا ہے؟ تو بنیامین نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جس طرح پچھلی دفعہ تم غلہ لینے آئے تھے، گھر پہنچے تھے تو ساری کی ساری رقم تمہاری بیگ میں موجود تھی. جس طرح تمہاری بیگ سے وہ رقم برآمد کی، رکھنے والے نے رکھی، اسی طرح یہ پیالہ میرے بیگ سے برآمد ہوا ہے اور رکھنے والے نے اسے بھی رکھ دیا ہے. چنانچہ جب کہا کہ دونوں بھائی چور ہو تو یوسف علیہ السلام کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضرت بنیامین کے تو ایویڈنس موجود ہے، واقعاتی شہادت موجود ہے. یوسف علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیوں کہا؟ تو اس کی مختلف روایات ہمیں ملتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام بچے تھے، کوئی مانگنے والا دروازے پر باہر آتا تھا تو اپنے باپ کے دسترخوان سے وہ سامان اٹھا کر ان مانگنے والوں کو، فقیروں کو دے دیا کرتے تھے. اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ کی پھپھی محترمہ، ان کے پاس آپ نے پرورش کی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی والدہ بچپن ہی میں انتقال کر گئی تھی. اب پھپھی نے پرورش کی، جب وہ بڑے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا مجھے دے دیجیے اب، لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہ ہوئی. اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جو چوری کر لے تو پھر اس کو اسی کے پاس غلام رکھ دیا جاتا تھا. چنانچہ پھپھی نے جب یہ دیکھا کہ والد اصرار کر رہے ہیں تو اسحاق علیہ السلام کا وہ پٹکا جو بڑا متبرک تھا، وہ امامہ جو بڑا متبرک تھا، یوسف علیہ السلام کے پیٹ پر باندھ دیا گیا. اور ان کی پھپھی نے کہا کہ اس بچے نے میری کوئی چیز چرائی ہے. چنانچہ اس کو شرٹ کو اٹھایا گیا تو وہ پٹکا موجود تھا. چنانچہ یعقوب علیہ السلام مجبور ہو کر ان کی پھپھی کو یوسف علیہ السلام کو واپس کر دیا، اور جب تک وہ زندہ رہی یوسف علیہ السلام وہاں پر موجود رہے. لہٰذا اب بھائیوں نے کہا کہ دونوں چیر ہے تو شاید بچپن کا واقعہ ان کے ذہن میں تازہ تھا، اس میں بھی یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہ تھا. اور پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کی اور کہا کہ آپ تو بہت نیک آدمی ہیں اور آپ ہمیں اپنا بھائی واپس کر دیجئے. اور نیک اس لیے کہا کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ جب وہ غلہ لے کر گئے تو ان کے بیگ میں اس غلے کی پوری رقم من نوعاً اسی طرح موجود تھی. لہذا یوسف علیہ السلام کا احسان اور ان کی نیکی ان کے دلوں میں براجمان ہو چکی تھی. اور پھر پورے مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کی رحم دلی کا ڈنکا بج رہا تھا کہ وہ 7 سال جو قحط سالی کے سال تھے، ان میں پورے کے پورے اہلیان مصر اور قرب و جوار کے ممالک کے لوگ یوسف علیہ السلام کی غلامی میں آ چکے تھے. اور خود یوسف علیہ السلام جو تمام کے آقا تھے، ان کا عالم یہ تھا کہ وافر مقدار میں ان کے محل میں وہ غلہ موجود تھا، کھانے کا سامان موجود تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کھایا نہیں کرتے تھے. 24 گھنٹوں میں گردش لیل و نہار کی 24 ساعتوں میں یوسف علیہ السلام فقط ایک مرتبہ کھانا کھایا کرتے تھے. اور آپ کے باورچی، آپ کے کوک، آپ کے مصاحبین اور خود بادشاہ مصر یہ کہتا تھا کہ یوسف تم کھانا پورے وقت کا کھایا کرو، لیکن یوسف علیہ السلام بھوکے رہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں پیٹ بھر کر کھا لوں گا
تو پھر مجھے بھوکے رہنے والوں کی بھوک کس طرح یاد رہے گی؟ لہٰذا میں فاقہ کروں گا تو فاقہ کرنے والوں سے مجھے محبت پیدا ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کی تکلیف اسی وقت احساس ہوتا ہے جب خود بھی اسی تکلیف سے گزرے۔ اس لیے اسلام نے 1 مہینے کے روزے ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں کہ وہ امیر جو پورے سال پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اب ماہ رمضان کا 1 روزہ رکھیں گے، صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے رہیں گے۔ جب 12 سے 14 گھنٹے تک بھوکے رہیں گے تو پھر بھوک سے جو انہیں تکلیف ہوگی تو پھر انہیں احساس ہوگا کہ ایک دن کی بھوک سے ہمارا یہ عالم ہو گیا ہے، ہمارا پیٹ کمر سے جا لگا ہے۔ تو وہ غربا، یتامہ، مساکین جو پورے سال بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں ان کی بھوک و افلاس کا عالم کیا ہوگا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام خود بھی بھوکے رہا کرتے تھے اور یہ بات پورے مصر میں مشہور ہو چکی تھی، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی انہی نیکیوں کو یاد دلا کر یوسف علیہ السلام سے درخواست کر رہے ہیں۔ واقعہ اس مرحلے پر پہنچا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے مرحلے کے لیے اور قصے کو آگے بڑھانے کے لیے اور اگلے سبق کے ساتھ کل پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اس سائے رحمت میں محفوظ رکھے۔ اللہ نگہبان۔ اقرأ باسم